پچھلے سال بھی 22ویں رات کو کچھ پیش کیا تھا۔ اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ رجب کے اندر آپ کا وصال ہوا۔ ہاں، تاریخ کے اندر اختلاف ہے، کسی نے یکم رجب کہا، کسی نے 15، کسی نے 22۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ ہم نے جس کو مانا ایک ہی نسبت ہے جس کی وجہ سے مانا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا، وہ جو ان کا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، وہ جو ان سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا۔ تو اصل بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ کی ہے۔ جس نے حضور علیہ السلام کو مانا ہم نے اس کو مانا، جس نے حضور کا انکار کیا ہم نے اس کا انکار کیا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے جن جن باتوں کو فرما دیا اس کو ماننا بھی ضروری ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی شیر خدا کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا کہ جو حضرت علی سے محبت کرے گا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو علی سے نفرت کرے گا اس نے مجھ سے نفرت کی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ علی سے صرف محبت مومن کرے گا اور منافق ہی حضرت علی سے بغض رکھے گا۔ اب یہاں پر جو معاملہ پیش آتا ہے، صحابی ہونے کا انکار کسی نے نہیں کیا حضرت امیر معاویہ کے، نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں، یہ سب مانتے ہیں۔ بات صرف یہاں پر آئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا ان کے درمیان آپس میں جنگ ہوئی، جس کو جنگ صفین کہتے ہیں۔ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، دونوں طرف عظیم گروہ تھا اور دونوں طرف ہی صحابہ تھے۔ تو یہاں پر شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور بہت ساری باتیں بناتا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اس وقت سے لے کر اب تک جو ہمارے علماء اہل سنت ہیں اور جو بھی اولیاء کرام، ان سب کا یہی موقف ہے، سب یہی بیان کرتے آئے ہیں۔ جنہوں نے کتابیں لکھی انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کے جو آپس کے معاملات ہیں ان میں بعد والوں کو زبان کھولنا حرام اور سخت حرام ہے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو حضور علیہ السلام کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ یہ رب تعالیٰ کے قرآن کا فیصلہ ہے کہ جب صحابہ کرام آپس میں نرم دل ہیں تو ایک دوسرے کے سامنے مخالفت میں آ کیسے گئے۔ امام نووی نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اختلاف کی چند اقسام ہیں۔ ایک اختلاف ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے دلی الفت ختم ہو جائے، وہ صحابہ کرام کے درمیان کبھی نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کا فیصلہ ہے رحماء بینہم، آپس میں وہ رحم دل ہیں۔ اور قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے تمہارے درمیان الفت ڈال دی اور تم اللہ کے فضل سے ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ الفت رب تعالیٰ نے ڈالی ہے، تو وہ والا اختلاف منع ہے جس کی وجہ سے دلی الفت ختم ہو جائے۔ وہ اختلاف رحمت ہے جس کی وجہ سے دلی الفت باقی رہے۔ ہاں ویسے کوئی فروع میں اختلاف ہو جائے، وہی اختلاف امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے درمیان ہے، وہ فقہی اختلاف کہلاتا ہے۔ تو یہی اس طرح کا معاملہ ہی حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان ہوا۔ دونوں طرف اجتہاد تھا، مولا علی شیر خدا حق پر تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ چونکہ اجتہاد تھا تو وہ خطائی اجتہادی ہوئی، جس کی وجہ سے ایک ثواب ان کو بھی ملے گا۔ یہ حدیث پاک ہے کہ مجتہد جب اجتہاد کرے تو جو حق پر ہوتا ہے اس کو 2 ثواب اللہ دگنا اجر عطا کرتا ہے، اور جس سے خطا بھی ہو جائے 1 اجر اس کو بھی مل جاتا ہے، حق پر ہونے کا نہیں بلکہ اجتہاد کرنے کا۔ اور وہ مجتہد تھے، اس کا ذکر خود صحابی رسول نے کیا، جو کہ بخاری شریف کی روایت کے اندر موجود ہے۔ کسی نے کہا تھا نا وہ 1 وتر پڑھتے ہیں، تو آپ نے کہا وہ مجتہد ہے۔ مجتہد جب اجتہاد کرے غلطی ہو جائے 1 اجر اس کو ملتا ہے۔ دلی طور پر کوئی بغض نہیں تھا۔ جس کا حضرت مولا علی شیر خدا سے دلی بغض تھا اس کو ہم نے نام دیا خوارج کا۔ ان خارجیوں کو ہم بری ترین مخلوق سمجھتے ہیں۔ حضرت میرے معاویہ کے دل میں بغض ہوتا تو ہم کبھی نہ مانتے۔ یہ جو آپس میں اختلاف ہوئے یہ اجتہادی خطا تھی، اور حضرت میرے معاویہ حضرت عثمان غنی کے قاتلین کا بدلہ طلب کر رہے تھے حضرت علی سے، اس وجہ سے انہوں نے بیعت نہیں کی حضرت علی کی اور آپس میں ایک دوسرے کے مقابل آئے۔ لیکن بعد میں سارا کچھ درست ہوا، حضرت مولا علی شیر خدا بعد میں صلح بھی ہوئی، اور پھر حضرت امام حسن نے خود اپنی خلافت جو ہے حضرت میرے معاویہ کے سپرد کی، اور نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ہی امام حسن کو اپنی گود میں بٹھا کر فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، ان قریب 2 مسلمان گروہوں کے درمیان رب تعالیٰ اس میرے بچے کے ذریعے صلح فرمائے گا۔ لہٰذا یہ ساری باتیں اس بات کے دروازے دلیل ہیں کہ حضور دونوں کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ اگر ذاتی بغض ہوتا پھر دوسرے مسلمان رہتے ہی نہ، پھر وہ منافق بن جاتے ہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا حضرت علی سے جو بغض کرے گا وہ منافق ہے، مسلمان نہیں۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام دونوں کو مسلمان کہہ رہے ہیں،
اس سے پتہ چلا کہ دلی طور پر آپس میں کسی کا بغض نہیں تھا، ہر کسی کے پاس احادیث دلیل تھی جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے مقابل آ گئے۔ شریف کی حدیث نمبر ہے 2924۔ حضرت ام حرام بنت ملحان یہ صحابیہ ہیں، یہ بیان کرتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، کہ دریائی جنگ جو سب سے پہلے میری امت میں سے کرے گا، ارشاد فرمایا قد اوجبوا، انہوں نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا، یعنی وہ جنتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو بحری غزوہ کرنے والے ہیں وہ حضرت میرے معاویہ ہیں، اور بھی صحابہ تھے۔ امام عینی 855 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے بخاری شریف کی شرح کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اراد بہ جیش معاویہ، کہ نبی پاک علیہ السلام کی مراد یہاں سے حضرت معاویہ کا لشکر ہے۔ وقال المحلب، محلب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ معاویہ تو اول من غزا البحر، کہ حضرت معاویہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بحری غزوہ لڑا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جنتی ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاتمہ، وہ چونکہ ایمان پر ہوا ہے، صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کی صحبت اٹھائی اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، تو ان کا خاتمہ درست ہوا ہے۔ تو اس سے سارا پتہ چلتا ہے کہ واضح طور پر آپ کی جنت کی بشارت نام کے ساتھ آپ کی موجود ہے۔ آپ کے وصال کا وقت قریب آیا۔ تاریخ دمشق امام ابن عساکر جن کا وصال 571 ہجری میں ہوا ہے، تو یہ 80 جلدوں کے اندر یہ کتاب موجود ہے۔ اس کی جلد نمبر 59 ہے، صفحہ نمبر 227، اس میں یہ موجود ہے۔ ان معاویہ قال فی مرضہ الذی مات، مرض موت میں، آخری مرض میں آپ نے کہا کنت اودع، کہ میں وضو کرایا کرتا تھا نبی پاک علیہ السلام کو۔ فقال علی الا اکسوک قمیصا، حضرت معاویہ فرما رہے ہیں ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تمہیں میں قمیص نہ پہناؤں؟ قلت بلا بابی انت و امی، میں نے عرض کی حضور کیوں نہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ فنازع قمیصا، نبی پاک علیہ السلام نے اپنا مبارک قمیص اتارا، کانا علیہ، جو آپ نے پہنا ہوا تھا، فکسانیہ، تو مجھے پہنا دیا، فلبستہ لبسۃ، میں نے تھوڑی دیر تو پہنا، ثم رفعتہ، پھر میں نے اس کو سنبھال کے رکھ لیا، وکلم اظفارہ، ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ناخن مبارکہ کو کاٹا، فاخذت الکلامۃ، تو میں نے وہ جو ناخن تھے وہ رکھ لیے۔ ہمارے ناخن تو لوگ سمجھے کہ یہ نحوست ہے، پھینک دیں، یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ناخن مبارک ہیں، تو کہتے میں نے ان کو رکھ لیا۔ فجعلت فی قارورہ، میں نے ایک شیشی میں، ایک ڈبی میں بند کر لیا۔ فاذا مت فجعلوا قمیص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یلی جلدی، جب میرا انتقال ہو جائے وہ قمیص میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، اس کو پہنانا، میرے جسم کے ساتھ وہ قمیص لگے جو اللہ کے حبیب کے جسم کے ساتھ لگی ہے۔ وقطعوا تلک الکلام، اور وہ جو میں نے ناخن رکھے ہیں، واستحقوها وجعلوها فی عینیہ، ان کو تم نے ایسا کرنا ہے کہ میری آنکھوں بند کر کے نا، تو آنکھوں کے اوپر رکھ دینا ہے وہ جو ناخن نبی پاک علیہ السلام کے ہیں۔ فَأَسَى اللَّهُ أَن يَرْحَمَنِي بِبَرْكَتِهَا، مجھے اللہ کی بارگاہ سے بڑی امید ہے کہ رب تعالیٰ حضور علیہ السلام کے مبارک قمیص اور مبارک ناخنوں کی برکت مجھ پر رحم فرمائے گا۔ تو یہ دیکھیے، یہ آخری وقت ان کی یہ وصیت ہے، انتقال ہوا تو ان کے ساتھ ایسا کیا گیا۔ تو یہ واضح طور پر ثبوت ہے کہ خاتمہ بھی ایمان پر ہوا، حضور کی محبت ہی تو ایمان ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، تو آپ نے یہ رسالہ حضرت میرے معاویہ کے بارے میں لکھا۔ اس میں یہ ایک دلچسپ مکالمہ ہے کہ جو حضرت میرے معاویہ پر اعتراض کرے گا نا، تو پھر سب پر اعتراض ہوگا، آخر قرآن پاک پر بھی اس کو اعتراض کرنا ہی پڑے گا۔ یہ مکالمہ پیش کر رہے ہیں، 8 بندے ہیں تو ان کا آپس میں مکالمہ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں پہلا بندہ یہ کہنے لگا کہ یار امیر معاویہ بڑے فاسق ظالم تھے، اہل بیت اطہار کے سخت دشمن تھے، انہوں نے علی المرتضیٰ کے خلافت کا انکار کیا، اس وجہ سے ہزارہ مسلمانوں کا خون بہا، مسلمان عورتیں بیوہ ہوئیں، مسلمان بچے یتیم ہوئے، حضرت علی کو ستایا، جس نے علی کو ستایا اس نے رسول کو ستایا، اور جس نے رسول کو ستایا اس نے رب کو دکھ دیا، بھلا ایسا شخص کب سچا مسلمان ہو سکتا ہے؟ غضب ہے کہ لوگ معاویہ کو بھی پرہیزگار مانتے ہیں۔ دوسرا کیا کہتا ہے؟ یار بات کہنے کی نہیں، چھوٹا منہ بات بڑی ہے، اہل بیت کو سب نے ہی جی بار کے ستایا، برسوں کے رضی اللہ عنہ نے ایسی حرکتیں کی کہ توبہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور جنگ جمل کے موقع پر تمام وہ لوگ جو حضرت عائشہ یا معاویہ کے ساتھی تھے، سب ہی اہل بیت کی عداوت سے بھرپور تھے، سب نے ہی حضرت علی کے خلاف نبوت آزمائی کی۔ اب تیسرا بندہ کہنے لگا یار میرا دل تو کہتا ہے کہ معاویہ جیسے فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر امام حسن کو بیعت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ امام حسن نے بڑی بزدلی دکھائی معاذ اللہ، کہ معاویہ سے صرف صلح نہیں کی بلکہ ان کے حق میں خلافت بھی دے دی ان کو۔
امام حسین کی طرح مرد میدان بن کر ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ امام حسین پر جان قربان کہ جان دے دی مگر ملعون یزید کی بیعت نہ کی۔ امام حسن کو کم از کم اپنے والد ماجد حضرت علی سے ہی سبق لینا چاہیے تھا کہ دین کی حمایت اور خلافت کی حفاظت میں کسی نقصان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے امیر معاویہ اور حضرت عائشہ کا ہمت سے مقابلہ کیا ہوتا۔ امام حسن نے کیوں ایسا نہ کیا؟ چوتھا بندہ کیا کہتا ہے؟ یار امام حسن کی صلح کے وقت امام حسین کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، وہ بھی خاموش رہے اور اپنے بھائی کو نہ سمجھایا اور ان سے نہ تعلق ختم کیا۔ یہاں ہی سے اگر حضرت میرے معاویہ کی امارت کا کلا کما کر دیا ہوتا تو کربلا والا واقعہ پیش ہی نہ آتا۔ نامعلوم امام حسین اس وقت کیوں خاموش رہے اور کربلا والی جرأت اور ہمت امیر معاویہ کے مقابلے میں پتہ نہیں کیوں نہیں دکھائی؟ یار پتہ نہیں معاملہ عجیب ہے، کیا کہیں کیا نہ کہیں۔ اب پانچواں بندہ، یار بات بڑی دور پہنچتی ہے، کہنے کی ہمت نہیں پڑتی، ورنہ اگر غور کیا جائے تو بڑی غلطی حضرت علی سے ہی ہو گئی تھی۔ اتنا لڑ بڑھ کر پھر حضرت معاویہ سے صلح کر لی، خلافت کے 2 ٹکڑے ہو جانے پر بھی راضی ہو گئے۔ تمام مصیبتوں کی جڑ تو حضرت علی کی یہ صلح ہے، معاذ اللہ۔ بڑی غلطی تو اس صلح میں ہوئی، ساری ذمہ داری حضرت علی پر ہے۔ وہ اللہ کے شیر تھے، معاویہ کی امارت کی جڑ کاٹ کے رکھ دی ہوتی تاکہ آئندہ یہ واقعاتی رونما نہ ہوتے۔ چھٹا بندہ، یار اگر سچی بات پوچھو نا تو ان تمام فتنوں کی جڑ حضرت عمر نے قائم کی کہ معاویہ کو اپنے زمانے خلافت میں شام کا گورنر مقرر کیا۔ اگر یہ گورنری معاویہ کو نہ ملتی تو آئندہ اس کے دل میں خلیفہ بننے کا شوق بھی پیدا نہ ہوتا۔ ان تمام فتنوں کی جڑ حضرت عمر نے قائم کی ہے۔ ساتواں بندہ، یار ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کو غیب کا علم دیا ہے، تو خود نبی پاک علیہ السلام نے ہی معاویہ جیسے دشمن اہل بیت کو اپنی بارگاہ میں بازیاب کیوں ہونے دیا؟ انہوں نے اپنا کاتب وحی مقرر کیوں کیا؟ معاویہ کی بہن ام حبیبہ سے نکاح کر کے معاویہ کو اپنا بہن یعنی سالہ بنانے کی موقع دیا، پھر ان کے فضائل بیان کر کے میرے معاویہ میں ہمت اور جرأت پیدا کی۔ ضرور حضور سے بھی اس معاملے میں لغزش ہوئی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یار میری سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن پاک تو حضور کے صحابہ کی تعریف میں یوں کہتا ہے کہ کافروں پر سخت ہیں اور ایک دوسرے کے لیے نرم ہیں، تو یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، جنگ صفین اور جنگ جمل ہو رہی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ یا تو یہ قرآن پاک صحیح نہیں ہے یا پھر یہ صحابہ ہی نہیں ہے جو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ اب اعتراض قرآن پاک پر ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ کسی بھی صحابی پر اعتراض کریں گے تو اعتراض قرآن پاک پر ڈائریکٹ آئے گا۔ بنیاد کو سمجھیے، اگر کوئی ایک صحابی پر اور خاص طور پر حضرت میرے معاویہ پر اعتراض کرے گا نا، پھر یہ سب پر کرنا پڑے گا، کیونکہ حضرت علی نے خود صلح کی، امام حسن نے ان کو خلافت دی، حضرت عمر نے اپنے دور میں یعنی گورنر مقرر رکھا شام کا، نبی پاک علیہ السلام نے ان کے فضائل بیان کیے، ان کے لیے دعائیں کی، قرآن پاک نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا۔ اب دیکھیے یہ ساری باتیں اگر غور کرے گا پھر کبھی بھی کسی صحابی کا کبھی کسی کے دل میں بغض آ ہی نہیں سکتا۔